بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرب الہ لیس جید ان یکون آدم وحدہ فاصنع له معینا نذیرا۔ صدق اللہ العالمین۔ تکوین دوسرے باب کی 18ویں آیت۔ ترجمہ یہ ہے، اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کے مانند بناؤں گا۔ وجبل الرب الہ من الارض کل حیوانات بریہ وکل طیور السماء فاحضرها الى آدم العری فاذا یدوح وکل ماء۔ اور خدا نے کل دسی جانور اور ہوا کے پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ دیکھیں وہ ان کا کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا اس کا وہی نام ٹھہرا۔ دعا بھی آدم ذات نفس حیۃ فہو اسمعہ، یعنی جس جانور کا جو بھی چیز ان کے سامنے تھی اس کا وہی نام رکھا۔ فدعا آدم باسماء جمیع البہائم وطیور السماء وجمیع الحیوانات بریہ واما لنفسہ فلم یجد معینا نذیرا۔ اور آدم نے کل چاپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار ان کے مانند نہ ملا۔ جانوروں اور پرندوں کے نام رکھنے کے عمل میں حضرت آدم نے محسوس کیا کہ وہ نر ہے اور مادہ ہے، ہر ایک کا ساتھی ہے اور ہر ایک جیسے ہے، لیکن کچھ مختلف ہے۔ اس مشاہدے نے حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا ہے کہ ان کا بھی کوئی ساتھی ہو جو ان کے مانند ہو بہو ہو۔ تو اس وقت پھر پروردگار عالم نے حضرت آدم کو جب کہا کہ اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے اسی کے مداد اس کے مانند بناؤں گے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں دوسرا جز کیا ہے کہ وہ مٹی یا سرخ مٹی سے ہوئی، اس لفظ کے کیا معنی ہے، یہ تیسرا جز ہے۔ دوسرا ہے نہ ہی وہ مٹی اور سرخ مٹی سے بنی بلکہ بالکل ہی الگ تھلگ انداز میں، ایک نئے انداز میں، نئے پروسیس کے تحت نئی تخلیق ہوئی۔ آدم تو مٹی سے ہوئے، ٹھیک ہے، بن گئے، صرف ایک ہڈی سے، ہڈی بھی پسلی کی ہڈی سے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، تکوین کے دوسرے باب کی 21ویں آیت میں ہے، فَأَقَوْ رَبَّ الْأَحْدُ السَّبَاطٍ عَلَى عَادٍ فَنَامَ فَأَخَذَ وَحْدَهُ مِنْ إِزْلَاحِهِ وَمَلَأَ مَكَانَهَا لَحْمًا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گئے، اور خدا نے ان کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ یقین کیجئے کہ جتنی بھی باتیں ہیں آدم اور حوا کے متعلق وہ سب اسی کتاب سے لی گئی ہے، اور کہیں سے کوئی ایسی بات نہیں اگر لی ہے تو پھر وہ جھوٹ پر مبنی ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی۔ حقیقت تو کلام خدا میں ہے۔ انسان گڑھ کر کے بہت سی باتیں کر دیتا ہے اپنے نام و نمود کی خاطر، لیکن خدا جو ہے وہ حقیقت پسند ہے۔ تو اب 21ویں آیت میں ہے کہ 22ویں آیت میں ہے وَبَنِ رَبَّ إِلَٰهُنَ وَذَلَاحَ الَّتِي أَخْذَ مِنَ آدَمَ أَمْرَاتُ الْوَحْدُ اللَّحَ إِلَىٰ دَمَّ۔ اور خدا نے اس کی پسلی سے جو انہوں نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لائے۔ فَقَالَ آدَمُ هَٰذِهِ عَنْ عَظَمٌ مِّنْ عَظَامِي وَلَحْمٌ مِّنْ لَحْمِي وَهَٰذِهِ تَدْعِي امْرَأَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ امْرَأَةُ الْأَخَذَتِ۔ اور آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری سے نکالی گئی ہے، ناری کہلائی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ تو دوسرا انسان نہ ہی مٹی سے اور نہ ہی سرخ مٹی سے بلکہ بالکل ہی الگ ایک نئے انداز میں، صرف ایک ہڈی، اور وہ بھی آدم اسلام پسلی کی ہڈی سے۔ اب اس کا تیسرا جز کہ اس لفظ کے کیا معنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو ہڈی سے بنائی گئی تو اس کا نام قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ 6237 آیت میں سے کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے، صرف ایک عورت ہے جس کا نام ہے، اور وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اور ان کے نام کا ایک سورہ بھی ہے۔ لیکن حوا کا نام یا اس حضرت نے اور بھی انبیاء کے ازواج میں سے کسی کا نام نہیں ہے، ایک ہی خاتون ہے جن کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔ آئی سوال ہے کہ حضرت آدم نے اپنی بیوی کا نام کیا رکھا، اس لفظ کے کیا معنی ہے، یعنی لفظ کے معنی تو، لیکن اس کا سوال ہے
دوسرا سوال ہے، لیکن ہم نے چونکہ جواب ایک ہی ہے اس لیے اس کو اس میں ضم کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیوی کا نام حکم عدولی یعنی گناہ میں گرنے کے بعد رکھا، پہلے نہیں رکھا تھا. اور یہ پیدائش تیسرے باب کی 20ویں آیت میں ہے، وَدَعَ آدم اسم امرأۃ الحوّا لعنها ام کل حی. ترجمہ اس کی، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اور اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. ابھی تو کوئی اولاد نہیں ہوئی لیکن نام رکھا حوا یعنی سب زندوں کی ماں. حضرت آدم نے اپنی بیوی کا نام، البتہ آدم نے جو نام رکھا لفظ حوا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. زندگی، زندہ، حیات یا حی، کائنات کی یہ پہلی عورت جسے خدا تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے پہلا انسان مٹی سے اور دوسرا انسان اس پہلے انسان کی پسلی کی ہڈی سے بنایا. ایک مرد اور ایک عورت میں جو پہلا مرد آدم اور دوسرا جو پہلا انسان آدم علیہ السلام اور دوسرا انسان حضرت حوا علیہ السلام، جو آدم اور جانوروں میں ہرگز نہیں تھا. بہت توجہ، اس لیے کہ انسان اور حیوان میں فرق ہے. اب اگر انسان گر گیا تو حیوان سے بدتر ہو جائے گا، اسی لیے انسان حیوان کے قریب نہ جائے اور نہ حیوان کو اپنے قریب آنے دے. واقعی یہ غور طلب اور عجیب اور حیرت انگیز بات ہے کہ جس طریقے سے حضرت حوا خلق ہوئیں اور جس طریقے سے ان کا نام ناری یعنی عائشہ کا نام دیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ مرد اور عورت کا میل ملاپ اور شادی کی حالت کو تقدس اور آپس کی عدم انفقاق، یہ مشکل لفظ ہے آپ کے لیے عزیزم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ میں کہ صرف میاں بیوی ہو، بچے داخل نہ ہو. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب میں نام مرقوم ہے لفظ حوا. حوا کے معنی زندگی. تکوین شدید کی پہلی کتاب میں حوا کیونکہ یہ سب زندوں کی ماں ہے، اور پیدائش تیسرے بعد اس عورت کی پیدائش نر سے ہوئی، اسی لیے وہ ناری کہلائی. جب سوال یہ پیدا، خدا تعالیٰ نے آدم کے لیے کتنی حوا تخلیق کی اور ایک مرد کے لیے کتنی عورت چاہیے، اور کس نے عورت کی کثرت کا دستور بنایا؟ عجب سوال. خوش رہیے، سلامت رہیے. جواب اس کا ہم یہ دے رہے ہیں کہ حضرت پروردگار عالم نے خدائے خلاق کے بزرگ برتن نے آدم علیہ السلام کی کو ایک ہی عورت دی. ایک ہڈی نکالی تو اسے ایک ہڈی عورت بنائی. 10 نہیں بنائی، 4 نہیں بنائی، ایک بنائی. ایک ہڈی سے ایک ہی عورت، جس کا نام خود حضرت آدم علیہ السلام نے حوا رکھا. اس سے خدا کا قانون معلوم ہوا کہ ہر مرد کو ایک عورت چاہیے. یہ ازل سے ایک مرد کے لیے ایک عورت. عورتوں کی کثرت کا اگر دستور آدم کے پوتے یعنی ناتن کا قائن کا بیٹا لمک بن قائن نے سب سے پہلے دنیا میں نکالا، وہ بیوی اس کی تھی. ایک کا نام تعدہ، دوسرے کا نام ذلہ، اگر دعا سے پڑھیں ذلہ، اس کی بیویاں تھی. اور یہ پیدائش تیسرے باب کی 20ویں آیت میں آپ کو مل جائے گا. یہ آدمی خونی تھا. کون؟ قائن. اور اس کا باپ یعنی کہ جو لمک تھا یہ بھی خونی تھا، اور قائن جو تھا یہ بھی خونی تھا. باپ بیٹا دونوں خونی، قاتل. زمین پر سب سے پہلا قتل اسی قائن نے کیا اور اپنے بھائی کا کیا تھا. اب جو کوئی یعنی ایک سے زیادہ عورت جمع کرتا ہے وہ اس شخص کی سنت پر چلتا ہے، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی. عزیزان گرامی، یہ سچ ہے کہ پرانے عہد نامے کے انتظام میں دستور کچھ معیوب نہ تھا، اور خدا تعالیٰ نے بھی اس معاملے میں کچھ طرح درگزر سیکھ دی کسی حکمت کے سبب سے. لیکن جب پاکیزگی کا کمال ظاہر ہوا تو سب کچھ روشن ہوا ہے. وہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ پھلو، بڑھو اور زمین کو معمور کرو. صرف معمور نہیں بلکہ محکوم کرو، یعنی پھلو، بڑھو اور معمور اور محکوم کرو زمین کو. خداوند متعال نے ایک جوڑا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے شروع میں جو پیدا کیا تھا ان کو، اب دیکھو کہ زمین اس ایک جوڑے کے بچوں سے کس قدر معمور ہو چکی ہے. احسان گرامی، جو کوئی بھی احکام الہی کی خلاف ورزی کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا. اور خدا چونکہ خود حاکم وقت ہے، وہ اپنے لیے خود حکم کرتا ہے، اپنے جو کہتا خود اس پر عمل بھی کرتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سوال، عجیب سوال آیا ہے کہ وحدت ابوی کس کو اور کیوں کہا جاتا ہے؟ اب سے اب میں نے باپ، اب سے ابوی یعنی ایک باپ، کس کو کیوں کہا جاتا ہے؟
اختلاف رکھنے والوں کا کیا گمان ہے؟ ان سوال ایک ہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اعزائے گرامی قدر، دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، یا غیر مذہب ہو یا غیر مذاہب سے کیوں نہ ہو، وہ سب انسان کو آدمی اور اسی نسبت سے بنی آدم کہلاتے ہیں۔ بنی لفظ اصل میں دراصل بنین ہے، بنین جمع ہے بیٹے کا، نون جمع باضافت گر گئی ہے، جس کے معنی آدم کے فرزند، آدم کے بیٹے۔ یہ آواز دنیا کے آغاز سے چلی آتی ہے، سب کہتے ہیں ہم بنی آدم ہیں، ہم آدم کے اولاد ہیں، سب آدم کے بچے ہیں۔ کوئی ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خیال تھوڑے دنوں کے ہیں، آج کے نہیں، ازل سے چلے آ رہے ہیں۔ اور ہم نے سنا ہے کہ آدم ایک خاص شخص تھے، آپ نے بھی سنا تھا، اور اس کی ایک خاص بیوی تھی۔ خاص کیوں کہہ رہے ہیں؟ دونوں ایک الگ انداز میں بنائے گئے تھے۔ ان دونوں نے خالق کائنات، ان دونوں کو خالق کائنات نے کچھ اور ہی عجیب انوکھے اور نرالے قاعدے سے بنائے، انہی میں یہ سب آدمی پیدا ہوئے۔ اور اگر اسی کی اول کی تخلیق پر کیا کہتے ہیں؟ بنی آدم، یا آدم کے اولاد کی طرف منسوب ہو کر بنی آدم کہلائے۔ اور پھر ہم دیکھتے اگر یہ خیال درست ہے تو پھر وحدت ابوی کے سبب سے ہم سب ایک ہی خاندان، ایک ہی گھرانے کے بچے ہوئے، تو پھر جھگڑا کس بات کا، لڑائی کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، تو پھر وحدت ابوی میں اختلاف کیوں ہے، جو اس سوال کا دوسرا جز ہے؟ اور اختلاف رکھنے والے کیا گمان کرتے ہیں؟ بعض اشخاص، بہت سے لوگ ہیں، وحدت ابوی کے متعلق مختلف خیالات اختلاف رکھتے ہیں، بس ان کے گمان میں کئی آدم آئے، ایک آدم نہیں، وہ کہتے ہیں کئی آدم ہوں گے، لیکن ان کی دلیل، اس بات کی دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے بارے میں کوئی تسلی تشفی بخش جواب نہیں دے سکتے۔ کہتے تو ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، انسان ہے، بہت سارے آدم آئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آدم، سارے آدم، لیکن آدم تو ایک ہی تھے جس کو خدا نے بنایا تھا، کیونکہ انہیں عقل سلیم قبول نہیں کرتی کہ وحدت ابوی، وحدت ابوی اول والوں کا خیال بہت درست ہے۔ اس کو قبول کرنے کی سب سے بڑی وجہ الہامی تواریخ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہاں سے بات آ سکتی ہے؟ الہامی تواریخ، اور یہ جہانگیر ہے، دلکش بھی ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے تائید میں ہمارے پاس بہترین خیالات موجود ہیں، جو ہم آگے چل کر گاہ بگاہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے دو بات آپ توجہ کیجئے گا۔ سب دنیا کے انسانوں آدمیوں میں بدنی ساخت یکساں ہے، ٹھیک ہے، چہرے کے مناسبت سے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک جیسے ساخت ہے، رنگ پہ نہ جائیے، قد و قامت پہ نہ جائیے، دل سب کے ساتھ ہے، ایک ہی طرف ہے، پھیپھڑے بھی ہیں، ساری چیزیں جو بھی نقش و نگار خدا نے بنایا، انٹرنل اندرونی، وہ سب ایک جیسے ہیں۔ ہر درجے کے دوسری بات ہے کہ ہر درجے کا انسان کے دنیا کے انسان میں اخلاقی اور روحی وہی کیفیت، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے درجہ بندی آپ انسانوں کی کرنے، آدمیوں کی کرنے، اخلاقی اور وہی کیفیت مساوی ہے۔ سب چاہتے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جائے، پس سے پس انسان چاہتا اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جائے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لوگ حقیر سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان حقیر نہیں ہے، اور اس سے اتحادی نوعی ظاہر ہو کے منبع کی وحدت کا دکھاتا ہے۔ اگر ہم واقعی خدا کے ماننے والے ہیں، وحدہ اللہ شریک کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمارے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ آدمی میں کچھ تفرقین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسی تفرقین نہیں ہیں جیسی مختلف انواع اقسام کے جانور کے آمیزش سے، ان کے پھلوں سے ہوتی ہیں۔ انسان میں وہ تفریق نہیں ہے، جانور الگ ہے، جانور کی ہر چیز مختلف ہے، لیکن انسان بھی وہ خوبی ہے جو کسی جانور میں نہیں ملتی ہے، کیونکہ لیکن انسانوں میں جو طریق ہے وہ مختلف ممالک کے آب و ہوا کی وجہ سے۔ آپ کہیں وہ گورا کیوں، یہ کالا کیوں، یہ چھوٹا کیوں، یہ پتلا کیوں، یہ لمبا کیوں، اس کے کان بڑے کیوں، اس کے ہونٹ بڑے، یہ مقامی کے اعتبار سے، ملک کے ان کی آب و ہوا کے اعتبار سے ہے۔ مختلف اطوار جو آپ جب دیکھیں گے معیشت ہو یا تاثرات ملکیہ کے سبب سے ہیں، چنانچہ افریقہ اور ایشیا اور یورپ کے باشندہ میں کچھ فرق ایسا ہے نظر آتا آپ کو۔ اگر ہر آدمی الگ صحیح، مگر لہو کا رنگ ایک ہے، دیکھنے میں الگ ہے، لہو کا رنگ ایک ہے۔ آپ ایک ہی بلڈ اگر گروپ کسی کو چاہیے تو آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں، یہ ہے خوبی انسان میں خدا نے کی ہے، لیکن انسانیت ذاتی اصول کے برابر ہے۔ چوتھی بات، علمی ترکیب اراضی سے ثابت ہو گیا کہ ترکیبی نسل آگے نہیں بڑھتی،
اگر آپ ترکیب کریں گے کسی کو کے ساتھ ملائیں گے جانور کو تو اس کی نسل نہیں بڑھتی، ختم ہو جائے گی۔ ہاں البتہ فطری نسلیں جو خالق کائنات نے بنائی ہیں فطرت کے تقاضے کے تحت آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف ممالک کے انسان میں برضا و رغبت آپس میں شادی بیاہ ہوتی ہیں، پاکیزہ بندھن میں بنتے ہیں، پیوست ہو جاتے ہیں۔ زبان کوئی بھی ہو، محبت کی اپنی ایک الگ زبان ہے، جیسے شاعری کے الگ سر کی الگ ایک زبان ہے، ساری دنیا میں ایک ہی جیسے سر ہوتے ہیں اور ہر انسان اس سر کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دل جس پر آ جائے والی بات، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے محبت۔ اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کے ملک میں یا بیوی یعنی عورت اپنے شوہر کے ملک میں رہنا چاہے تو اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ہے۔ بعض لوگ ہیں جو کہ اپنے ملک کہیں اور رہتے ہیں، کسی ایک ملک میں چلتے دونوں الگ الگ ملک گئے، وہاں شادی کے لیے وہاں کے نیشنلٹی ان کو مل سکتی ہے۔ یہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کی نسلیں بھی برابر دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور اس سے وحدت ابو کو ظاہر کیا جاتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، پانچویں بات یہ ہے کہ بات اصل میں سمجھ ہے کہ کل بنی آدم میں نوعی مواسنت ہے جو کہ یہ سرچشمہ وحدت کے سبب ہے، اور قیاس بھی اسی طرح سے نکلتے چلے آتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کو مستعد کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ ہم بموجب ہدایت یعنی کلام پاک کے آدمیوں کو وحدت ابوی کو مستعد کرتا ہے وہ، اور اس کو قائل ہوں گے، اور آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہم سب حضرت آدم کے بچے ہیں، اور کسی کا باوا آدم نرالا نہیں ہے۔ نہیں کہہ سکتے ہاں فلاں کا باوا آدم، تو ڈائریکٹ پھر حضرت آدم پر بات جائے گی۔ دراصل یہ جدائیاں باطل کے خیالات کے تعلیمات نے آدمیوں میں ڈالی ہے، نادانی اور مغروری کے سبب سے ہے، اور بہت مضر ہے۔ لیکن جو خوشخبری منادی کا پیغام وہ جو ہمیں کتاب مقدس سے ملتا ہے، 66 کتابوں میں یہ مقام ہے، اور وہ انجیل جلیل ہے ہی واحد ان جدائیوں کو دور کرتی ہے۔ آپ کلام مقدس کو جب پڑھیں گے تو یہ محبت کا درس دیتا ہے، نفرت کا نہیں، اور سب انسانوں کے ایک ہی لہو ثابت کرتا ہے۔ اور وہ سب لوگ جنہیں دنیا کے خود غرض مفاد پرست نقلی دین کے جعلی ٹھیکیدار نے ذلیل ٹھہرایا، یعنی جانوروں سے بھی بد سلوک کر کے انہیں الگ کر دیا۔ کس چیز سے الگ کھڑا کر دیا عزیزم؟ کس چیز سے الگ کھڑا کر دیا؟ کیونکہ وہ جس کا وعدہ ازل میں خدا نے کیا تھا کہ عورت کی نسل سے آنے والا اپنے پاک لہو سے دھو کر ان سب کو جو سے قبول کرے گا یا خداوند کی جماعت میں چلے آئیں گے، وہی راہ حق اور زندگی ہے جو مرنے کے بعد بھی فرزند کہلانے کا ملتا ہے، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، لفظ نجات کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ معاف کیجیے گا مجھے، ڈھونڈیے، پوچھئے نجات کہاں ہے، تو جو نجات دینے والا ہوگا اس سے آپ کو مل سکتی ہے یہ ساری باتیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ آخر خدا تعالیٰ نے ہم انسان کو کس کے ذریعہ خود کو ظاہر کیا؟ کیا مطلب اس کا؟ خدا خود کو ظاہر کیا کس کے ذریعہ؟ اور دوسرا اسی سے ملتے جلتے جس کا جواب ایک ہی ہے دونوں کا، وہ بھی ابھی خدمت پیش کر دیں۔ وہ ہے کہ خدا کی نگاہ میں مومن اور کافر انسان کے لیے خدا تعالیٰ عقلی اور علمی کیا بیان کرتے ہیں اپنے کلام کے پاک کے مطابق؟ یعنی کلام سے ہم اگر دیکھیں تو مومن اور کافر اور خدا تعالیٰ کا ہم انسان کو کس کے ذریعہ خود کو ظاہر کیا، ان دونوں کے ایک ہی جواب ملیں گے۔ آئیے دیکھتے ہم چلتے ہیں آگے، یہ آج کا یہ شاید یہ آخری سوال ہو، تو جواب اس کا عزیزان گرامی ہے کہ پہلے خدا تعالیٰ کے متعلق اس پر ایقان اور ایمان کامل ہو جائے۔ ہم پہلے اس بات کو توجہ دیں گے، کیا واقعی خدا تعالیٰ پر ہمارے ایمان ہے، ایقان ہے، یقین ہے؟ کامل یقین ہونی چاہیے، کامل ایمان ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں ہر چیز مل سکتی ہے، تو پھر ظاہر ہونے والی بات بھی ظاہر ہو جائے گی۔ جو بے ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے، وہ خدا ہم پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس ہستی کا ثبوت ہمیں استدلالی انی سے ہوتا ہے۔ یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، انی، جس میں معلول یعنی اصطلاح منطق میں نتیجہ کہتے ہیں اس کو، اسی سے علت کا سراغ لگاتے ہیں۔ یعنی کس طرح ہم خدا کو پہچانیں گے؟ اس طرح کہ اس کی صفات کا ثبوت اور دلائل انیہ اس مقصد پر جہان میں بکثرت موجود ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا
اور تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. ہم کہاں ہیں؟ کیا وہ نگاہ ہے؟ جیسے جیسے، کیونکہ بے شمار معلومات اس قسم کے دلائل پیدا کرتے ہیں، لیکن ان دلائل میں صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ہستی قائم بالذات ضرور ہے. دیکھیے لفظ ہم دوسری نشست میں استعمال کر چکے ہیں، قائم بالذات، غیر بالذات وغیرہ، یہ ساری چیزیں یاد ہوگا آپ کو. تو جس کی نظیر معدوم ہے اور جس میں حکمت، قدرت، ارادہ ہے، کیونکہ ہر معلول میں 3 صفتیں مشتمل ہوتی ہیں. وہ 3 صفت کیا ہے؟ لیکن وہ جو ہستی یعنی کوئی قدرت، حکمت اور ارادہ وغیرہ جو ہے، لیکن اس ہستی کے علم میں کہنے ہے، یعنی پکارنے یا ندا دینے کا طریقہ ہے. کسی انسان یا فرشتے کے ذہن میں نہیں سما سکتا. وہ جو خدا کی بات ہے، جو خدا کیا کہنا چاہتا ہے، جو خدا کی بات ہے، خدا جب تک نہیں کہے گا انسان نہیں سمجھ، نہ فرشتے کے ذہن میں سما سکتا ہے. تو خدا وہ نہ ہوتا، مخلوقات کے احاطہ فکری میں خالق کا علم محدود ہو جاتا ہے. اگر خدا کسی کے ذہن میں سما گیا، آ نہیں سکتا، سما نہیں سکتا. جو ذہن میں آ گئے وہ خدا کیوں کر ہوا؟ خدا ذہن انسانی میں نہیں سما سکتا. ہمارے ذہن محدود ہے، وہ لا محدود ہے. اسی لیے پہلے خدا قدوس برحق ذات پر ایمان لانا ضروری ہے. اچھا، اب یہاں کچھ اور مزے کی بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں سمجھا دو کہ خدا کیا ہے. اب خدا کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے جو نہ صورت نہ مقید نہ صدام زنجیر؟ ارے بت کوئی اس کا بنائے تو بنائے کیسے؟ اس کا بت کوئی نہیں بنا سکتا. کسی کو دیکھے گا تو بت بنائے. خدا تو نظر آنے والی شے نہیں ہے. ہاں، جس نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اب اس کو دیکھنا ضرور ہے، پہلے اسی کو تکنا ضرور ہے. عزیزان گرامی، تب ہم وہ کہتے ہیں خدا کیا ہے پہلے ہمیں سمجھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے. ان کا مقصد اصل کچھ اور ہے. مقصد ان کا یہ کہ ہم خدا کے ہمسر یا اس سے بڑے ہو جائیں. دیکھیں خدا سے بڑا ہونے کے یقین نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اپنا تخت اس سے بلند بنائیں گے. اس سے سوچا تھا اور وہ راندے درگاہ ہو گیا، یعنی ابلیس. اس کا پرانا نام تھا لوسیفر. اور یعنی کہ آپ سوچیں کہ تب اسے مانیں گے جب وہ ہم اس سے بڑے ہو جائیں یا اس کے ہمسر ہو جائیں. سوچیں یہ ایک حماقت ہے کہ نہیں؟ کیسی بات ہے، کیسی حماقت ہے کہ وہ لوگ لا انتہا کو اپنے ذہن کی نہتی ڈبیاں میں بند کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں ہو سکتی. کیا ایسا ہونا ممکن ہے کہ جی سائنس نے بڑا ترقی کے لیے دیکھیں کتنی چھوٹی سی چیز ہماری مٹھی میں پوری دنیا ہے. پوری دنیا مٹھی بنائی کس نے ہے؟ جسے دنیا بنائے. تو پوری دنیا آپ کی مٹھی میں تو آ گئی، لیکن خدا نہیں آ سکتا. خدا ہے کہاں؟ وہ کہتا ہے ہم تو تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہیں. آپ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. ہم تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. اگر فرشتوں کو دیکھ لیا تو جیسے وہ کہے گا السلام علیکم، ہم کہیں گے وعلیکم السلام، وہ ساتھ لے جائیں گے. تو یہ سوچ لیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ احمقوں نے صدا لگائی کہ کوئی خدا نہیں ہے. اب بتائیے، ٹھیک ہے ان کا نظریہ ہے تاکہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں. اسی لیے انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے. خدا جب ہم تسلیم نہیں کریں گے وہ دیکھے گا نہیں. اور جب کہ قرآن میں بھی ہے تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا، رسول دیکھ رہے، صاحبان ایمان دیکھ رہے. تصریف تو وہاں بھی 3 آدمی دیکھ رہا ہے. تو کیا خدا وہ جو ہے اور اس کے وہ کلام خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا روح القدس نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہاں بھی 3 باتیں. ایسا نگرانی قد خدا تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ عقل، ہر انسان کو، اب جواب اس کو نہیں، بذریعہ عقل اور بذریعہ کتاب الہی جو ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اور ہمارے ظروف کے اندازے کے مطابق ہمارے سامنے ظاہر کیا. کیا مطلب؟ ہر کا ظرف مختلف ہے. سمجھنے کی صلاحیت خدا نے دی لیکن وہ استعمال نہیں کرتا ہے. دل کا جو ظرف ہے نا، یہ کسی کا کہتے ہیں بہت بڑا دل والا ہے. کیا دل بہت بڑا ہو گیا اس کا؟ آپریشن کرنا ہوگا اس کو؟ نہیں. اس کا ظرف اپنے آپ اس سے اتنا بڑا کر لیا ہے کہ وہ سما سکتا ہے. اور جس قدر اس کے فضل و کرم و برکت سے ہمارے دلی اور خیالی ظروف یعنی ظرف فراخ ہوتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. جیسے جیسے عقل آئے اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہو، بدلتے رہو، انہیں خدا میں رہو ساتھ ساتھ. اسی قدر زیادہ سے زیادہ ہم اسے پہچانتے جاتے ہیں. اگر ہم نہیں بڑھائیں گے اپنی عقل کو، علم کو، تو اس کی معرفت نہیں حاصل کر سکیں گے. اور معلوم نہیں کہ کہاں تک ترقی ہوگی ہماری، کوئی نہیں کہہ سکتا. عمر کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں فراوانی ہوتی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس علم زیادہ آ جاتا ہے. آج کے بچے دیکھیں موبائل کتنی تیز استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں. ایک بڑا آدمی نہیں کر سکتا.
ایک 60 سال کو دے دی نہیں کر پائے گا، لیکن 5 سال کا بچہ اسکول میں سیکھ جاتا ہے. تو ترقی تو ہوئی ہے، لیکن روحانیت میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. بڑی بحث و مباحثہ جو اہل دنیا ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بابت ہم طالب جو سے کرتے رہتے ہیں، اکثر سوال کرتے ہیں خدا کہاں ہے، روح کیا ہے، یہ ساری باتیں بھی ہم اس میں کریں گے. اب آئیے وہ سوال کہ خدا کی نگاہ میں مومن اور کافر انسان کے لیے خدا تعالیٰ کی کیا جواب؟ عملی مومن یعنی ایماندار وقت کے ساتھ ساتھ معرفت الہی کے حقیقی الہی سے سرشار ہوتا رہتا ہے اور خدا کی نگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. اور قرآن شریف میں جہاں بھی ایماندار کو انسان کو مخاطب کیا ہے تو وہاں کا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان، اے ایمان والو، ایمان والوں سے کہا ہے، اے مسلمانوں نہیں کہا ہے. آپ ایک آیت بھی نہیں دکھاتے جہاں لکھا گیا ہے مسلمانوں، یا ایھا المسلمون، نہیں، مسلم کا ہی نہیں ذکر. ذات وحدہ لا شریک، وہ ذات، وہ عقل سے کہیں جہاں تک خدا کو معلوم کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے. آدمی جانتے ہیں کہ جان سکتے ہیں، لیکن زیادہ ترقی اس کی متعلق عقل سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود بتلائے کہ میں کیا ہوں. روح بتائے گی اس کو، اور یہ باتیں ثابت بھی ہو چکی ہیں. یقیناً اس خلاق عالم، اسی خلاق عالم نے انسانوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے پیغمبروں بھیجے اور انہیں الہام دیا جو کتاب مقدس میں مرقوم ہے. پس ہم عقلی ہدایت سے، کچھ اس کے کلام سے، اور جو اس نے عطا کی ہے الہام سے متعلق سیکھتے ہیں، اور وہ زیادہ روشنی اور تسلی حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کچھ کلام پاک سے سکھایا وہ عقل سے بعید نہیں، عقل کے خلاف ہرگز نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ کلام مقدس یا تو عقل کا مناسب ہے یا عقل سے بہت بلند ہے. ویسے ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ ضرور خدائے بزرگ برتر ہمارے فہم ادراک سے بلند و بالا ہے. اذان گرامی، دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی، تو آج کی گفتگو ہم یہاں اختتام کرتے ہیں. اگلی نشست میں ہم یہیں سے چلیں گے. انسان یعنی لا الہ پر ہم گفتگو کریں گے، توحید پر ہم گفتگو کریں گے. تو چلتے چلتے پھر وہی بات کہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسکرین پر دکھائے گئے ٹیلی فون، واٹس ایپ، ای میل اور جو بھی آپ کو اویلیبل ہو، آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے. سوال کو اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو اپنے پورے پتہ جب بھیجیے گا، ہم فی سبیل اللہ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے. تو اگلی نشست میں ہم جب آئیں تو آپ کے سوالات بھی ہونے چاہیے اور آپ کا پورا پتہ، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کرتے ہوئے شکریہ ادا کریں گے آپ کا. اور اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں، اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.